بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کا ناکام ترین انسان وہ ہے جو اللہ کو پہچانے بغیر مر گیا، یا پہچانا تو صحیح مگر اس کی مان نہ سکا اور اپنی شہوتوں میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ اور دنیا کا کامیاب اور خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جس نے اللہ کو پہچانا، اس کی مانی اور اس کے سامنے سر جھکا دیا، اپنے نفس پر قدم رکھا اور اپنی رب کی اطاعت میں جھک گیا۔ یہی بنیادی نقطہ سمجھانے کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے۔ نماز تو اپنے محبوب اپنے رب کی چوکھٹ پر حاضری کا ایک طریقہ ہے۔ جو شخص نماز کو بوجھ سمجھے وہ محبوب سے ملاقات کی اہمیت کو ہی شاید نہیں سمجھتا۔ نماز مومن کے دل کے سکون اور راحت کا سبب ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ نماز تہجد کی نماز ہے، یعنی جب لوگ سو رہے ہوں تو آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ رات کو اللہ کے حضور پیش ہونا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا انبیاء اور صالحین کا طریقہ کار رہا ہے۔ تہجد کی نماز کی ادائیگی قرب الہی کے حصول کا سب سے انمول ذریعہ ہے۔ نماز چاہے دن میں ہو یا رات میں اللہ کی خوشنودی کا باعث ہی بنتی ہے، لیکن دن کے اوقات میں چونکہ انسان دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے اور شاید باقی لوگوں کی موجودگی میں اس طرح اپنے رب کے سامنے فریاد نہ کر سکے جس طرح وہ رات کو پرسکون طریقے سے کر سکتا ہے۔ رات کے اس آخری پہر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی کے طلبگار ہونے سے بڑھ کر لذت والا عمل اور کیا ہو سکتا ہے۔ ویسے تو تہجد کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی اذان تک ہوتا ہے، لیکن رات کے آخری پہر کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کوشش کریں کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جائیں۔ سونے سے پہلے تہجد کی نیت ضرور کریں۔ رات کے آخری پہر اٹھ کر 2، 4 یا 6 رکعت نماز تہجد کی نیت کریں اور اپنے رب کے حضور خوش و خضوع کے ساتھ حاضری دیں۔ اس کے بعد درود شریف اور تسبیحات جو بھی آسانی سے ممکن ہوں کریں۔ یاد رکھیے، بارگاہ رسالت میں بھیجا ہوا یہ ہدیہ درود آپ کی دعاؤں کی قبولیت کو یقینی بناتا ہے۔ اس کے بعد اپنے رب کے حضور اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا اعتراف کریں، معافی کے طلبگار ہوں اور اپنی حاجات اور خواہشات کی گٹھڑی اپنے مالک کے سامنے کھول دیں۔ کوشش کریں کہ آنکھوں میں آنسو ہوں، اور اگر ممکن نہ ہو تو رونے والی صورت ہی بنا لیں۔ اپنے بچپن کو یاد کریں جب آپ رو رو کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنے ماں باپ سے اپنی ہر بات منوا لیا کرتے تھے۔ اس رب نے بھی تو اپنے پیار کو ماں کے پیار سے تشبیہ دی ہے۔ وہ بھی تو اپنے بندوں کا انتظار اسی طرح سے کرتا ہے جس طرح ماں کو اپنے ہر بچے کی فکر ہوتی ہے۔ یقین جانیے، رات کی خلوتوں میں بہائے ہوئے یہ چند آنسو انسان کو نہ صرف پاک صاف کرتے ہیں، گناہوں کا بوجھ دل سے ہلکا کرتے ہیں، بلکہ دین دنیا کی بھلائیوں اور کامیابیوں کے لیے زینہ بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بخشے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔